السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خطیب الہند مقرر شعلہ بیان مفتی گلفام صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اب وہ میں اشکال میں نے بتایا تھا نا آپ کو، جیسے کوئی ظاہری ترجمہ کر دیتا ہے سورہ فتح کی پہلی آیت کا، انا فتح لک فتح مبینہ، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے شرعی فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، لیکن اس کی نیت یہ کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں۔ بعد میں وہ اس طرح کی تشریح کرتے ہیں، لفظی ترجمہ یہ کیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، تو اس پر کوئی حکم تو عائد نہیں ہوتا نا؟ بہت سے لوگ ظاہر پر بھی حکم لگاتے ہیں، ظاہر پر، ظاہری ترجمے کے اوپر۔ جس نے یہ ترجمہ کیا ہے اس کی نیت کیا ہے؟ نیت ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، پھر وہ ترجمہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ لفظی ترجمہ کیا اس نے۔ ارے بہت سے لفظی ترجمے کفر بھی ہو جائیں گے، تو قرآن میں لفظی ترجمے کر دیے بہت سے ایسے ہیں، تو محترم کفر ہو جائے گا۔ کفر، لیکن نیت نہیں ہے ان کی اس طرح کی۔ تو میں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے سوال، میں نے یہی کیا، اگر کسی نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ لفظی ترجمہ وہ ظاہری ترجمہ جو جس نے مکر سے کسی نے مکر کیا، فاضل بریلوی نے تدبیر سے کیا۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا لفظی ترجمہ کر دیا گیا تو کفر ہو جائے گا۔ جی میری سن پا رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں سن رہا ہوں اچھی طرح سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جس نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کا لفظی ترجمہ کیا ہے، جی لفظی ترجمہ جو ہے قرآن میں بہت سی جگہوں پر نہیں کیا جاتا ہے، اگر لفظی ترجمہ کر دیا گیا تو کفر ہو جائے گا۔ جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس کا لفظی ترجمہ کرنے سے کفر ہو جائے گا۔ لفظی ترجمہ نہیں کیا جاتا، اسی لیے ترجمے کے لیے کسی بہترین مستند عالم سے سیکھ لینا یا اس کی صحبت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ نہیں، بے شک، صحیح بات۔ اب وہی تو میں انا فتحنا لک فتحا مبینا کوئی ترجمہ کر رہا ہے تو بھی ترجمہ کر رہا ہے، وہ جاہل آدمی تو کرے گا نہیں، ظاہر سی بات ہے پڑھا لکھا آدمی ترجمہ کرے گا۔ پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، بہت بڑے عالم تھے، وہ پڑھے لکھے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو ان سے یہی سوال کیا جائے، آپ جو یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اس کا اس سے کیا مراد آپ لے رہے ہیں؟ سرکار کو گناہگار مراد لے رہے ہیں؟ نہیں، گناہگار مراد نہیں لے رہا، بس تو لفظی ترجمہ کر کے آگے تشریح اچھی کر دی کہ نبی جتنے بھی ہیں سب معصوم ہیں۔ اب وہ جیسے حالات نے لفظی ترجمہ کیا نا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، لیکن حضرت ہاتھ تھوڑی مانتے ہیں، نیت تو یہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن ترجمہ میں نے دیکھا کنز الایمان میں اسی طرح کا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر۔ تو یہاں پر جو ہے لفظی ترجمے سے کوئی گریز نہیں ہوگا، چونکہ ہاتھ جب مراد لیا جائے تو اس کی شان کے لائق، بس یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر پڑھا لکھا آدمی سمجھے گا کا جو ہاتھ ہے ان کے اوپر، تو اس سے اللہ کا ہاتھ اس کی شان، جب تک قدرت مراد ہے شان کے لگائے کہہ دیا تو یہاں سب کچھ ہو گیا، سارے اشکال ختم ہو گئے حضرت۔ بے شک صحیح۔ ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، اس کی شان کچھ ختم ہو گئے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اللہ عرش پر استوا فرماتا، الرحمن عرش استوا، الرحمن علی العرش استوا فرماتا عرش، تو یہ اگر لفظی اور اگر یہ نہیں ترجمہ لے لیں گے تو بھائی معاصد ہو جائیں گے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا اللہ استوا فرماتا عرش پر، لیکن اپنی شان کے لائق، شان کی شان۔ یہی بات، صحیح بات ہے۔ اب جیسے ایک عبارت اور تھی، اس میں لکھا تھا یہی لیغفر لک اللہ، اس آیت کی روشنی میں کہ اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے اور جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے سب معاف کیے، تم اپنا دل خوش رکھو۔ لفظ قصور اس میں آیا تھا اس عبارت میں کہ اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے اور جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے سب معاف کیے۔
کیا معاف کیے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب. یہ ترجمہ انہوں نے لیغفر لک اللہ کی آیت کی روشنی میں وضاحت کی تھی. اے حبیب میرے میں نے جو امور کا لفظ ہے اس میں، جو امور کے تجھ سے امور، ہاں جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے اور جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے سب معاف کیے. سب سے بہتر ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اس کا، ان سے بہتر ترجمہ کسی نے نہیں کیا. یہ ترجمہ بھی بہتر نہیں ہے، اور جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا وہ ترجمہ سمجھ میں بھی آتا ہے، اور وہ ترجمہ حدیثوں کی روشنی کے مطابق ہے. جناب جب قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. جب ہم آیت کا ترجمہ کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہیں اس کے ترجمے میں اس کے ضمن میں کوئی حدیث تو نہیں ہے. اگر اس کے ضمن میں کوئی حدیث ہے تو پھر سب سے بہتر ترجمہ وہ ہوگا جو حدیث نے بیان کیا ہے. بے شک صحیح فرمایا. اور ہاں پھر دیکھیں گے کہ اس کے ضمن میں کہیں قرآن کی آیت تو نہیں ہے، تو جو سب سے بہتر ترجمہ وہ ہوگا جو اس کے ضمن میں قرآن کی آیت نے کر دیا ہوگا. پھر یہ دیکھیں گے ناسخ و منسوخ تو نہیں ہے، یعنی حکم تو آیا ہے لیکن یہ منسوخ تو نہیں ہو گیا، تو وہ دیکھیں گے. اب اگر کوئی حدیث آ گئی اور قرآن کی ترجمانی وہ حدیث کر رہی ہے تو سب سے بہتر وہی ترجمہ ہوگا جو حدیث رسول نے کیا ہے. بے شک. تو اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ حدیث رسول کے مطابق ہے اس آیت کا. اے حبیب ہم نے آپ کے صدقے آپ سے اگلے اور آپ سے پچھلے کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو یہ حدیث شریف بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخشش کرائیں گے اور لوگوں کے گناہ معاف کرائیں گے، اور اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، اور اللہ کی حضور جب آپ سجدہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے اس کا کیا جواب دیں؟ اللہ نے ترجمہ کیا اگلوں کے پچھلوں کے گناہ معاف کیے، تو پوری امت کے جب گناہ بخش دیے گئے تو اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کوئی اشکال کرے، کیا کرے کہ کوئی اشکال کرے جب اللہ نے سب کے گناہ بخش دیے اگلوں کے پچھلوں کے تو پھر اب توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے صدقے میں اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کیے. ٹھیک، اب یہاں دو چیزیں ہیں، دونوں کو میں آپ کا اشکال دور کر دوں. اگلوں سے کیا مراد ہے، پچھلوں سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اگلوں سے مراد اور پچھلوں سے مراد یہ ہے کہ جس سرکار سے قبل آئے دنیا میں، جی، اور جو سرکار کے ماں بعد آئے دنیا میں، اگلے پچھلے سے مراد تو یہ ہو گیا. جی، ٹھیک ہے جناب. ہاں بالکل. اور فعل مضارع کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ حال و مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے جناب، مشتمل ہوتا ہے. یا فل یا فلاں. ٹھیک ہے صاحب، صحیح بات. ٹھیک ہے صاحب. صحیح. تو اس کا ترجمہ یہ اس سے خاص مراد یہ ہوگی کہ اے حبیب میدان محشر میں جی ہم آپ کے صدقے میں تمہارے اگلے اور پچھلے سب کے گناہ معاف کریں گے. جی، میدان محشر میں. ٹھیک ہے صاحب. ہاں. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو گیا. اور اگر ہم نے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ بخشش کا مین دروازہ جو کھلے گا وہ میدان محشر میں ہی کھلے گا. جو لوگ نیک ہوں گے، جو لوگ گناہ نہیں کر کے گئے ہوں گے، وہ انہیں بھی جنت نہیں ملے گی. آج یہ بھی سن لیجیے، میں آج آپ کو بتا دوں. ہاں، فقط اتنا سبب ہے نقاد بدن جی. تو جو بالکل گناہ نہیں کیے ہوں گے اور جو نیکیاں جن کی بڑی پڑی ہوں گی، روکا انہیں بھی جائے گا. جی، جنت تبھی ملے گی کہ سرکار شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. جی بالکل. ہاں، پھر وہ شعر اب پڑھنے والا حضرت کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اور اس سے بھی بہتر ایک شعر میں آپ کو بتاؤں، آپ اچھل جائیں گے. جی. اس سے بہتر شعر یہ ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، مہلت دی کے سالم میں ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت، دیکھنی ہے حشر میں. یہاں عزت دیکھی جائے گی کہ جو جنت کے حقدار ہیں انہیں بھی جنت نہیں ملے گی بغیر ان کے اشارے کے. یہ بہت اونچی بات ہے. یہ عزت دیکھی جائے گی کہ بھائی یہ تو جنت کے حقدار تھے، انہیں کیوں روک دیا گیا؟ تو روک دیا اس لیے گیا کہ ابھی شفاعت کا دروازہ کھلا ہی نہیں ہے. بے شک صحیح، بہت اونچے درجے کی بات. تو وہ بھی رکے رہیں گے. اس میں یہ کیا ہے کہ مفسر قرآن حضرت علامہ غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ یہ آیت نبی سے ہی متعلق ہے، اور اگر اس میں بیچ میں امت کو لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس میں آیت کا ربط جو ہے کہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے وہ 5 دلیلیں دی کہ لیغفر لکا، اس میں 5 کاف آ رہا ہے، انا فتحنا لکا لیغفر لکا اور ما تقدم من ذنبک وہی تم علیک نعمت وہی ہدیہ کا. کہا کہ اگر بیچ میں امت مراد لیتے ہیں تو آیت کا رب تو ختم ہو جائے گا. کہا کہ اس میں اللہ کے رسول
یہ مراد ہیں، اور اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی بھول معاف فرمائے۔ نہیں، وہ جو ترجمہ انہوں نے لیا ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے، اس ترجمے سے صاحب ہم اس لیے مطمئن نہیں ہوتے کہ یہ ترجمہ بھی حدیث کے خلاف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ بتائیے مجھے کہ سرکار تو بھول سے بھی پاک ہے، لیکن مفتی شریف اللہ قمجدی صاحب نے لکھا ہے کہ 5 جگہ بھول ثابت ہے، 5 بار، وہ اس میں فتاوی شارح بخاری میں ہے۔ ہاں، جو وہ بھول ہے وہ بھول اس طرح کی نہیں ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا گندم قریب جانا، یہ جو ہے یہ اس کو اجتہادی پر ہم جو ہے مراد لیں گے۔ وہ بھول بھی اس طرح کی نہیں ہے، اس کو اجتہادی کا نام دے کر کے اور اجتہادی پر ان کی جو ہے وہ مشتمل ہوگی، چاہے وہ حضرت آدم کا معاملہ ہو۔ تو فاضل بریلوی سے بھی ہوئی ہے، فاضل بریلوی تو انسان، ان سے تو غیر اجتہادی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں ہی ہیں، اجتہادی بھی ہوئی، غیر اجتہادی دونوں ہیں۔ ارے فاضل بریلوی تو ایک انسان ہے، ہاں انسان ہے، انسان بے شک، امتی ہے، نبی نہیں ہے، امتی ہے، امتی بے شک، امتی ہے، تو ان سے تو بھول ہاں بے شک، یہ کہتے ہو سب چیز وہ غلط ہے، بے شک، صحیح صحیح صحیح۔ دیکھیے علمی اختلاف ہوتا ہے تو علمی اختلاف میں جو ہے بھول ہو جاتی ہے، بڑے بڑے ائمہ سے اور بڑے بڑے اماموں سے بھولیں ہوئی ہیں۔ بھول نہیں ہوئی تو غلط ہے۔ یہ الیاس قاضی دعوت اسلامی والے کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے، کیا صحیح ہے عقیدہ اس کا؟ دیکھیے اصل میں علماء کو فالو کرتا ہوں، دیکھیے وہ میرے نزدیک کوئی عالم تو ہے نہیں، وہ تو ایک عام آدمی ہے۔ ہاں، اس لیے ان کی بات میرے لیے کوئی سند نہیں ہوتی، وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں، دلیلیں دیتا ہے جیسے کہاں سے کہاں کمزور روایتوں کو لا کے قبر میں شیطان آتا ہے۔ ہم اپنے علماء کو فالو کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے عقیدہ سب کا ہے کہ مرنے تک شیطان ساتھ رہے گا بہکانے پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نائب ہے وہ علماء ہے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، اب کوئی کتنا بڑا پیر بن جائے، کوئی کتنا بڑا فقیر بن جائے، لیکن وہ علم میں نبی کا وارث نہیں ہو تو سکتا۔ اس میں کیا عقیدہ رکھ جائے، یہ رکھا جائے کہ مرنے تک ہی شیطان بہکائے گا، قبر میں آنے کا کوئی کام نہیں۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ الیاس ستار قادری صاحب کا کوئی مطلب تو بحثی نہیں کی جائے، اس لیے نہیں کی جائے کہ وہ ہمارے نزدیک ایک عالم ہی نہیں ہے۔ جب عالم نہیں ہے تو اس کی بات کا ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوارا، لبے کے اتار کے نعرے، الیاس کی آمد مرحبا، مجدار کی آمد مرحبا، یہی نعرے اللہ کے رسول کے لیے رکھتے ہیں، اور یہی الیاس قادری کے لیے لگا رہے لوگ۔ اور آپ خیریت ہیں یہ بتائیے؟ حضرت صاحب بہت اچھی بات آپ نے بتائی، ماشاءاللہ بالکل خیریت سے ہیں، اور ہم پہنچا دیں گے۔ خطیب الہند مقرر شعلہ بیان حضرت مفتی گلفام رضا صاحب رام پوری نے یہ وضاحت کی، اس کو سنو آپ لوگ، بہت آپ نے زبردست وضاحت کی ہے، بہت تفصیلی وضاحت۔ اچھا ایک آیت اور، جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ایک تو ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے، اور ایک ترجمہ ہے کہ اے اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اب اس میں افضل کسے مانا جائے؟ ایک میں ترجمہ ہے کہ ناپاکی کو دور ہی رکھے، آلودگی والا کیسا؟ آلودگی والا زیادہ افضل ہے۔ نہیں، اس میں ایک ترجمہ ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے اے اہل بیت۔ ہاں یہ زیادہ بہتر ہے آلودگی والا، لیکن اس میں ناپاکی ماننے والی بات آ رہی ہے جی، کہ وہ اہل بیت میں ناپاکی مان رہے ہیں، جیسے تم سے ہر آلودگی دور کر دے تمہیں پاک و صاف۔ آلودگی جو ہے محترم ناپاکی کے ہی معنی سے نہیں آتی ہے، آلودگی میں کم سے کم 50 طرح کی چیزیں آتی ہیں، اور جو دوسرا ترجمہ کیا تھا آپ نے ناپاکی کو دور ہی رکھے، وہ ناپاکی نہیں مانے اہل بیت میں، تو ناپاکی سے مراد ناپاکی ہی لی جائے گی، وہاں وہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، اور آلودگی سے مراد جو ہے ہاں اس کا معنی آتا ہے جی سر۔ تو یہ ناپاکی سے دور ہی رکھے، انہوں نے اہل بیت میں ناپاکی نہیں مانی، کرنا چاہیے آلودگی سے۔ ہاں تو اب وہ دونوں ہی ترجمے صحیح مانیے نا، کوئی بھی چیز کسی بھی چیز جی صاحب صحیح، اپنے دھول میں جی صاحب صحیح فرمایا۔ تو اس میں یہ کیا بتا دوں، سورہ فتح کی پہلی آیت کا ترجمہ کیا جس نے
ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ. تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. تو پھر ہماری کیا اوقات ہے، ہمارے کون معاف کرائے گا؟ پھر وہ تو خود ہی معاذ اللہ گناہگار ہوگا. اس کے مطلب یہ پھر تو ترجمہ وہابیوں کا بالکل صحیح ہو جائے گا. وہابی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مطلب یہ ہے کہ ہم بھی نبی کی طرح ہیں، تو ہم بھی گناہگار ہیں اور نبی بھی گناہگار تھے. فرق اتنا کہ ہمارے معاف نہیں ہوئے، اللہ نے ان کے معاف کر دیے، وہ ہمارے بھی معاف کر دے گا. ہاں نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اور وحدیہ کا صراط مستقیمہ کا ترجمہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے. ایک صاحب نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے. دکھانا سے مراد وہ ترجمہ، دیکھیے ترجمہ آنکھیں میچ کے آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کریں گے پورے قرآن میں الحمدللہ میں آپ کو ہفتہ 10 دن تک بتاتا رہوں گا، لیکن وقت میرے پاس نہیں ہوتا. دیکھیے دکھانا اور چلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دکھانے والا ترجمہ غلط ہے اور چلانے والا ترجمہ صحیح ہے. میں آپ کو مثال دے دوں، سمجھ لیجیے. آپ یہ کہیں کہ مجھے رامپور جانا ہے تو میں کہوں دیکھو یہ والا راستہ، یہ والی سڑک جا رہی ہے، یہ والی سڑک جانا، پھر دائیں مڑنا، پھر بائیں مڑنا، پھر ایک گول چکر پڑے گا، پھر سیدھے نکلنا. یہ میں نے تمہیں دکھا دیا. ٹھیک، اب آپ جب گئے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح راستے پہ پہنچ جائیں، آپ بھٹک سکتے ہیں کیونکہ میں نے صرف دکھایا ہے. اور دکھانے والوں کو دیکھو وہ راستہ جا رہا ہے تو آدمی بھٹک سکتا ہے. اونچے درجے کی بات کی آپ نے. اور میں ایک ہے چلانا، آپ کہیں مجھے رامپور جانا، میں کہوں پکڑو میری انگلی چلو، میں بتاؤں رامپور. کیا نقطہ بتایا آپ نے. تو جو چلانا ہے وہ صحیح راستے پہ چھوڑ کر ہی چھوڑے گا. جی 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 جی. تو جب صحیح منزل آ جائے گی چلانے والا تبھی چھوڑے گا کہ یہ آ گیا دیکھو تمہاری منزل. ہاں یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے. وحدیہ کا صراط مستقیمہ. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ آنکھیں میچ کے بھروسہ کرنے کا ہے. نہیں جیسے کسی نے سورہ فتح کی پہلی آیت کا یہی ترجمہ کیا، وحدیہ کا صراط مستقیمہ، اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے، صحیح نہیں ہے نا. ہاں وہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ یہادی الی الطریق ہے، یہادی الی المطلوب کے حساب سے صحیح ہے. وہ جو کرتے ہیں نا، وہ جو شکے نکالتے ہیں اور وہ تعبیلیں کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذاتیں ہیں، تعبیلوں کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ اوریجنل ہے. جہاں تھوڑا سا معاملہ لوکل ہوتا ہے نا، ہلکا پھلکا ہوتا ہے، تعبیلیں وہاں کی جاتی ہیں. تو اس شخص کو صحیح نہیں مانا جس میں جگاڑ وہاں کیا جاتا ہے جو چیز لوکل ہو، اوریجنل چیز میں جگاڑ نہیں چلتے. تو یہ ترجمہ صحیح نہ مانا جائے جس نے ایسا کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. اللہ آنکھیں میچ کے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ترجمے کو آپ مطالعہ کریں. ترجمہ صحیح ہے، اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے. کیونکہ میں بھی یہی مانتا ہوں کہ نبی سے متعلق آئے تھے سورہ فتح کی، تو یہی ترجمہ صحیح ہے، اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے. وَوَجَدَ کا ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ کیا کہ محبوب جب آپ کو ہم نے گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. تو نبی گمراہ کب سے بتائیے آپ. اچھا ایک شخص نے ایسا کیا جب آپ کو راہ بھولا پایا تو راہ دی. ہاں تو پھر راہ بھولا کب ہیں آپ، کب بھولے ہیں آپ راہ. اب کوئی کہتا ہے وہ راہ بھولنا دو طرح سے ہے، ایک تو راہ بھولنا وہ بھٹکنے کے معنی میں ہے، ایک راہ بھولنا ویسے دوسرے معنی بتاتے ہیں کوئی. کیا کوئی دوسرا کون سا معنی بتائیے. جیسے کہ کوئی آدمی راستہ تو چل رہا ہے لیکن راستہ ایسے کچھ معنی بتاتے ہیں. اس لیے دیکھیے میرا کہنا نہیں ہے، پوری دنیا کا یہ کہنا ہے. اور ابھی سیمینار ہوا تھا ایک، اس میں سارے تقریباً 100 ترجمے رکھے گئے تھے. 100 ترجمے. تو جو غیر مسلم تھے انہوں نے بھی، مسلمان علماء تو تھے لیکن جو غیر مسلم بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے پروفیسر ٹائپ کے لوگ تھے، سب نے یہی کہا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایک نمبر ہے. ان سے بڑھیا کسی نے کیا ہی نہیں دنیا میں. کیا خیال ہے؟ سب نے یہی مانا. اور پھر جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں وہ لوگ زندہ ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ افضل ہے. حضرت صاحب کیا بات ہے، انہوں نے تو ایک ایک آیت کا ترجمہ بہت گہرائی سے کیا. جیسے یا نبی النساء، یا نبی سورہ طلاق کا ترجمہ ایک صاحب نے یوں کیا کہ اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو. اور یہ ترجمہ بہتر لگا کہ اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو. بہت بڑھیا، یہ ترجمہ اچھا. کون سا والا جو بعد والا کیا کہ اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے. اور وہ صحیح نہیں ہے کہ اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو نا. تو اس میں کیا شک پائی جائے؟ جیسے کوئی کہے کہ وہ بھی صحیح ہے. طلاق دینا اسلام میں اگرچہ جائز ہے لیکن اللہ کے نزدیک ناپسند ہے. اور نبی ہر وہ کام نہیں کرتا جو اللہ کے نزدیک ناپسند ہو.
تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو. جی وہ نبی سے فرمایا گیا کہ آپ لوگوں سے کہو. ہاں یہی تو وہ صحیح ہے کہ اے پیغمبر آپ اعلان فرمائے کہ جب چلیے میں اسٹیج پہ جا رہا ہوں جناب. حضرت وہ ایک منٹ تو سنیے، یہ سب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو آپ نے غلط بتا دیا. کون سا؟ یہ کہ اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، وہ تھانوی صاحب کا، اس کی آپ نے تعریف کی کہ اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے. اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیے، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ حضرت تھانوی صاحب کا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو. تو جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے وہی صحیح ہے. ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے. تھانوی صاحب کو صحیح بتایا تھا آپ نے. سن لیجیے میری بات، سن ایک لیجیے. دم بدل کیوں رہے صاحب؟ بدلا نہیں ہے، سن لیجیے میری بات. جیسے ویاضیہ کا صراط مستقیم ہے، وہ اعلیٰ حضرت نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے، ان کے والد نے کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے، اور انہوں نے کیا حالات میں دکھائے. سورہ فتح میں حالات میں دکھائے کیا کہ اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھائے، جیسے آپ نے ابھی مثال دی تھی رامپور دکھا دیا اور چلا دیا. آپ میری بات سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں یہ بتائیے پہلے. فرماؤ صاحب فرماؤ. میری بات سن رہے ہیں تو آپ خاموش ہو کے تھوڑا سن لیا کریں. ارشاد ارشاد ارشاد. آپ نے جو ترجمہ دونوں کیے مجھے یہ پتہ نہیں تھا اعلیٰ حضرت کا کون سا اور تھانوی کا کون سا. ٹھیک، اب بات کو بدلیے، اچھی طرح سے بدلیے. ارے بدل نہیں رہا ہوں. ارے پوری یار بات جو آدمی نہیں سنے اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے. نہیں اب آپ بدل کے اچھی کریے تو صحیح کریے. نہیں جو آدمی جی سنیے، جو آدمی میری نظر میں پوری بات نہ سنے کسی کی اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں. میری جب پوری بات ہو جائے نا، اب آپ صحیح کر دیجیے. اب میری ہاں وہی تو کریں، جب میری پوری بات ہو جائے تب آپ بولیے گا. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ تھانوی صاحب کا کون سا ہے اور اعلیٰ حضرت کا کون سا. ٹھیک، جو مجھے بہتر لگا وہ میں نے کہہ دیا، یہ صحیح ہے، سمجھ کر رہے نا. لیکن جب آپ نے کہا اعلیٰ حضرت کا وہ ہے تو ہم آنکھیں میچ کے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو صحیح قرار دیتے. ہماری جیسی ہزار سوچے ہزار سمجھے قربان اعلیٰ حضرت کے ایک ترجمے پر. یہ بہت اچھی بات کی میں نے وہی کہا تھا. لیکن اعلیٰ حضرت نے وہ کیا ہے تو ہماری لاکھ سوچے ہماری لاکھ سمجھے قربان اعلیٰ حضرت کے ترجمے. پڑھنے سے کیا فائدہ عالم بننے سے، جب ایسا ترجمہ دوسروں کا صحیح بتا کے پھر پلٹ دیا کہ نہیں یہی صحیح ہے. نہیں، عالم بننے کے باوجود بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ کر دے گا؟ اب حضرت ہم کیا عالم بھی ہم تو آپ کے شاگردوں کی قرآن جو ہے دیکھیے آپ تھوڑا سن لیا کریں. قرآن جو ہے سمندر ہے، اس کا اچھے عالم کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ پورے قرآن کا آپ مجھ سے ترجمہ کرائیں گے، میں بغیر کسی کا سہارا لیے نہیں کر سکتا. آپ نے کہا نا اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، اس نے ایسا کیا غلط ہے، وہ علامہ نقوی خان نے کیا تفسیر علم شاہ جلد اول صفحہ 116 پر. اس نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. ہاں میں نے بتا رہا ہوں ایک بار پھر پڑھ کے، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، وہ پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ، اور فاضل بریلوی کیا دکھاوے تجھ کو سیدھی راہ. ہاں تو جو فاضل بریلوی کا ترجمہ ہے دیکھیے وہ دکھاوے، انہوں نے کیا دکھاوے، باپ نے کیا چلاوے. جو فاضل بریلوی باپ کا مانے کہ بیٹے کا مانے، حضرت باپ کا مرتبہ بڑا ہے علامہ نقوی خان صاحب. دیکھیے علم میں باپ اور بیٹا نہیں ہوتا ہے. تو وہ اچھے ترجمہ ہے نا، آپ نے بھی تعریف کی کہ چلائے کا ترجمہ صحیح ہے اللہ آپ کو. ہاں میں آپ کو بتاؤں، آپ جو بات کر رہے ہیں نا علم میں جو ہے باپ اور بیٹے کا مسئلہ نہیں ہوتا. علم کے اندر جو ہے تعریف کی کہ یہ چلائے والا ترجمہ صحیح. بزرگی باقلس نہ بسال، بالکل سمجھ رہے ہیں، توانگری بدلس نہ بسال. بہت جو علم ہے بات بتا رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اونچے. ایک تو آپ سنتے نہیں، آپ سنتے نہیں، آپ سے اس لیے بات کرنے. ایک تو میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، اسٹیج پر کمیٹی والے کھڑے ہیں، میں گونگا بہرا ہو جاتا ہوں. ٹھیک، کمیٹی والے میرے پاس کھڑے ہیں کم سے کم 10 منٹ سے، گونگا بہرا ہو گیا اور اسٹیج سے وہ لوگ مجھے بلاوے دے رہے ہیں. میرا گونگا بہرا ہو گیا، امامہ باندھنے کے لیے میں بیٹھا ہوں اور آپ کو میں وقت دے رہا ہوں، اور آپ جو ہے میری بات کو جو ہے مطلب سنائیے. اب ایسا ہے آپ بہت قابل ہیں ماشاءاللہ، میں آپ کے سامنے کم قابل ہوں. نہیں حضرت آپ نے ترجمہ جو ہے پوچھتے کم ہیں اور آپ امتحان زیادہ لیتے ہیں، آپ بہت قابل ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنے اعتبار سے استدلال کر لیا کریں جو آپ کو صحیح بتا کہ یہ ترجمہ صحیح ہے. نہیں اب آپ جو ہے دھوکے دینے کی بات کر رہے ہیں، کبھی اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کبھی اس کا پڑھ رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کسی نے ترجمہ ہی نہیں کیا تو میں نے آپ دیکھیے پیغمبر آپ دیکھیے میں نے آپ سے کیا بات کہی،
میں نے آپ سے دیکھی آپ پھر نے آپ یہ بھی میری کہا کہ بات کو طلاق اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، وہ تھانوی صاحب میری کا ترجمہ بات کی بہتر آپ ہے، تردید کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ تھانوی کا ترجمہ کون سا، مجھے یہ نہیں اور وہ پتا اعلیٰ تھانوی حضرت صاحب کا کا کون سا. آیت تطہیر میں بھی تھانوی صاحب کہا کہ ناپاکی کو دور ہی رکھے. ارے سنیے تو میری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنیے. مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے ایک جملہ بول دیا، جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا میں اس کو مانتا ہوں، وہ بہتر ہے. میری ہزار سوچے، میرے ہزار چیزیں اعلیٰ حضرت کے یعنی ایک باقی ترجمے پر سب کا قربان. غلط ہے، یہ مانے سب نے غلط کیا ہے. میں نے یہ تو نہیں کیا سب کا غلط کیا، یہ تو جملہ اس کا میرے نہیں، یہ مطلب جملہ یہی آپ ہوا کا. کہ حالات کا صحیح ہے، سب کا غلط ہے. اعلیٰ حضرت کا سب سے بہتر ہے، یہ میں نے کہا. اچھا، باقی سب سے بہتر ہے. میں نے یہ نہ کہا کہ صرف اعلیٰ حضرت کا ہی صحیح ہے. اگر میں یہ کہتا کہ اعلیٰ حضرت کا ہی صحیح ہے تو میری بات یہ مانی جاتی کہ سب کا غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں سب سے بہتر اعلیٰ حضرت کا ہے. ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا میرے سمجھایا. میں نے یہ حضرت کہا، آپ میں کا نے یہ نہیں کہا کہ اعلیٰ حضرت ہی کا صحیح ہے. حضرت اب ایک اور بتا رہے، 1 منٹ لوں گا. مفتی وجی الدین صاحب کو ہم نہیں، سنی تو مان سکتے ہیں، رامپور اب والے. 1 منٹ نہ لیجیے گا، اب آپ 1 بھی منٹ نہ لیجیے گا. مفتی وجی الدین صاحب کو سنی